السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ کل جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ہمارے 2 مسافر ان کے مقابلے میں اپنی تلواریں سونت کر ڈٹ گئے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 4 مزید مسافروں نے ڈاکوؤں کے خلاف لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر تک مقابلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ڈاکو اپنا ایک زخمی ساتھی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ زخمی ساتھی ہمارے پاس موجود ہے، میں اسے آپ کے حضور پیش کیے دیتا ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں وہ ڈاکو ہے یا آپ کا لشکری ہے۔ عین اس لمحے عامر زخمی کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ زخمی اپنے سردار کو سامنے پا کر خوف و ہراس کے عالم میں کپ کپانے لگا۔ یہ رہا آپ کا گشتی سپاہی یا ہم پر حملہ آور ہونے والا ڈاکو۔ سردار نے اسے ڈانٹتے ہوئے استفسار کیا تم نے کل ڈاکوؤں کے روپ میں نخلستان پر حملہ کیا تھا؟ مجھے سچ سننا ہے۔ زخمی سپاہی التجائیں کرنے لگا۔ سردار میں معافی کا طلبگار ہوں، ہم اپنے گروہ کے سردار کے حکم کے تابع ہیں، وگرنہ وہ ہمیں قتل کروا دیتا۔ سردار غصے سے دھڑا، ڈوب کے مر جاؤ بے غیرتو، تم سرحد کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا، تو تم نے ڈاکو بن کر اپنی قوم کے لوگوں کا مال متاع چھیننا شروع کر دیا ہے۔ ایک جانب سلطان دمشق نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اور دوسری جانب تم اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے بجائے ڈاکے ڈال رہے ہو۔ سردار نے زخمی کو اپنے سوار کے حوالے کیا۔ سردار شرمندگی کے عالم میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اس نے جھکی نظروں سے سرائے کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں شرمندگی میں پانی ہو رہا ہوں۔ ان بدبختوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور تمہیں ان ڈکیتیوں کا معاوضہ ادا کیا جائے گا جو اس نخلستان میں ہوئی ہیں۔ سرائے کے مالک نے خوشی میں نعرہ بلند کیا، شاہ یروشلم زندہ باد، ہم سب اپنے بادشاہ کی رعایا ہیں اور ان کی بادشاہی کی خیر مانگتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ نخلستان عام رسے سے ہٹ کر واقع ہے اور محض اکا دکا مسافر ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ پہلے مسافروں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے مسافر پریشان تھے۔ ہم یہی سمجھتے تھے یہ ڈاکوؤں کے کسی خطرناک گروہ کا کام ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ تو اپنے ہی مذہب اور ملک کے بدبخت لوگ ہیں۔ سردار انہیں تسلیاں اور دلاسا دے کر واپس پلٹ گیا۔ سرائے میں مقیم مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے عامر غربی اور قاسم حسین کا شکریہ ادا کیا۔ سرائے کا مالک تو ان کا ایسا دیوانہ ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو عامر غربی اور قاسم حسین کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ کم از کم 2 منزل تک انہیں اپنی ہمراہی میں بحفاظت چھوڑ آئی۔ بیٹے نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور اگلی 2 منزل تک ان کے ساتھ رہا اور ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ماں بعد واپس چلا گیا۔ سورج طلوع ہونے سے قبل وہ سرحدی آبادی تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ یہاں پہنچ کر وہ ایک مسئلے کا شکار ہو گئے۔ آبادی میں جو ہی 2 اجنبیوں کے وارد ہونے کی خبر گردش کرنے لگی، سرحدی چوکی کے نگران حرکت میں آ گئے اور ان کا ایک کرندہ انہیں طلب کرنے کے لیے آن پہنچا۔ یہ دونوں دوست اس وقت نخلستان والے بابا کے بھائی جبریل کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سرحدی چوکی کے کرندے نے روب اور دبدبے سے استفسار کیا، تم کون ہو اور کہاں سے منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ قاسم حسین نے جواب دینے کے لیے پرتولدے ہی تھے۔ عامر کے اشارے پر اسے رکنا پڑا۔ عامر نے عاجزی کا سہارا لیتے ہوئے کہا، بھائی میرے، ہم بدقسمت رستہ بھول کر ادھر آ نکلے، تمہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ کارندے نے کہا، ہم ضرور تمہارے ساتھ تعاون کریں گے اگر تم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ کہ تم دشمن کے جاسوس نہیں ہو۔ آج کل سلطان دمشق کے جاسوس ریگستان میں شکاری کتوں کی طرح ہر سو بو سونگتے پھرتے ہیں، اور کارندہ سادہ لو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے وہ سب کچھ اگل دیا جو صحیح راز میں رکھنا چاہیے تھا۔ عامر نے اس کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں شک کی نظروں سے نہ دیکھو، جاسوس ہماری طرح بے یار و مددگار نہیں پھرتے۔ ہم ایک قافلے کی ہمراہی میں حلب کی جانب محوِ سفر تھے، نخلستان کے قریب ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے، جس نے جدھر سینگ سمائے وہ بھاگ نکلا۔ نخلستان کے بابا اسماعیل نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں اپنے بھائی جبریل کے پاس روانہ کر دیا۔ کرندہ خوشی کے عالم میں دیوانہ وار بولا، ٹھیک ہے، تمہیں بابا اسماعیل نے بھیجا ہے، اب ہم نے یقین کر لیا تم جاسوس نہیں ہو۔ اب تم فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، تمہارا سامان کا معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ چلو جلدی چلو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
دن طلوع ہو چکا تھا۔ بھوک کی وجہ سے قاسم کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات کو بھی انہیں محض گزارے کے موافق ہی کھانا پینا میسر آیا تھا۔ کارندے نے حسب وعدہ حاکم کے روبرو ان کی سفارش کرتے ہوئے کہا، عالی جاں، یہ دونوں شریف لوگ اس بدنصیب قافلے میں شامل تھے جسے ڈاکوؤں نے نخلستان کے قریب اپنے حملے کا نشانہ بناتے ہوئے لوٹ لیا تھا۔ یہ دونوں وہاں سے بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ایک فریادی کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ ان کی دادرسی کرتے ہوئے ان کے سامان کا معاوضہ ادا فرمایا جائے۔ وہ حاکم سرحدی علاقے کا سردار تھا اور رات بھر کی ڈیوٹی سرانجام دینے کے بعد تھکا ماندہ گھر جا کر آرام کرنے کی جلدی میں تھا۔ اس نے پہلے تو ان لوگوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھایا، لیکن جب کرندے نے خود ہی مقدمے کی کارروائی کرتے ہوئے خود ہی ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا تو حاکم نے فی الفور احکامات جاری کر دیے۔ یروشلم کی سرحد کے قریب 2 مسافر ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا نشانہ بنے۔ وہ اپنی جان بچا کر سرحدی چوکی پر داد رسی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس کے لوٹے ہوئے سامان کا معاوضہ ادا کیا جائے اور انہیں حلب جانے کے لیے زیادہ سفر مہیا کیا جائے۔ عامر و قاسم حسین نے معاوضہ اور سفر خرچ بصد شکریہ وصول کیا اور حلب جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اگرچہ ان کی منزل مقصود دمشق تھا، لیکن وہ حلب جانے کا تذکرہ کر چکے تھے، اس لیے وہ اسی منزل مقصود پر ڈٹے رہے، وگرنہ دمشق کے تذکرے پر قوی امکان تھا سرحدی حکام طیش میں نہ آ جائیں اور معاوضہ اور سفر خرچ دونوں سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ مزید کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ قافلے کے ہمراہ عازم حلب ہونے میں انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اب قاسم حسین کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور اب اس کے علم میں آیا آبادی کے راستے سے گزرتے ہوئے ریگستانی راستے سے گزرتے ہوئے سفر طے کرنے میں کیا فرق ہے۔ اس نے اب یہ تہیہ کر لیا تھا وہ کبھی ریگستانی علاقے کے ذریعے سفر کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ عامر غربی اور قاسم حسین جب دمشق میں داخل ہوئے تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ مصر کے اہرام اور 5000 سالہ تہذیب و تمدن سے تو واقف تھے جو کہ قاہرہ کی شان و آن تھا، لیکن دمشق کی فن تعمیر کو دیکھ کر انسانی عقل جواب دے جاتی ہے۔ یہ دونوں دوست باب الفتح سے دمشق میں داخل ہوئے۔ شہر میں لوگوں کی چہل پہل ایک جنب غفیر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں طلباء تھے جو اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے سرگرداں تھے۔ تیغ زنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھنے والے لوگ بھی تھے جو سلطان کے حضور اپنے فن پیش کر کے ان کی داد سے مستفید ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ سلطان کے دربار کے دروازے داد و شداد دینے والوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ بازار میں سیاح بھی چہل قدمی کر رہے تھے اور ذوق صحت کو بھی تسکین فراہم کر رہے تھے اور اپنے دور کے بڑے اہم ترین تاریخی شہر پر اپنی عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ دمشق ایک دل فریب اور حیرت انگیز شہر تھا۔ دمشق اور بغداد اپنی دل فریبی کے لیے مشہور تھے۔ جو بھی ان میں کسی ایک شہر کا رخ کرتا وہ تاحیات وہاں سے واپس جانے کا نام نہ لیتا۔ یہاں کے بازاروں میں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک کے لوگ بڑی آزادی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، خرید و فروخت میں مصروف نظر آتے تھے۔ اس شہر میں مسافروں کے قیام و قیام کی بڑی بڑی سرائیں موجود تھی، صاف ستھرے وسیع عریض حمام اس شہر کو مزید رونق بخش رہے تھے۔ دکانیں اشیاء خودنوش اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء سے بھری پڑی تھی۔ عامر اور قاسم کئی دن اس شہر کی گلیوں بازاروں میں چہل قدمی کرتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ بالآخر عامر کے اندر احساس ذمہ داری کے شعور نے انگڑائی لی۔ میں کل تمہارے ہمراہ مٹر گشتی کرنے نہیں جاؤں گا، قاسم حسین نے عامر کو احساس ذمہ داری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ عامر بھائی، تم کس قدر بدذوق شخص ہو۔ یہ شہر جنت نظیر ہے، چاروں طرف حوریں دکھائی دیتی ہیں اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی نظر آتی ہیں۔ عامر تلخی کے ساتھ گویا ہوا، پیٹ میں روٹی نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ ہم گزشتہ 1 ہفتے سے اس شہر میں مقیم ہیں اور ہم نے صلاح الدین کے حوالے سے کچھ عطا پتہ نہیں کیا۔ قاسم حسین رنگیلے موڈ میں بولا۔ عامر بھائی، ہم نے اپنی زندگی دمشق کے لیے وقف کر دیا۔ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اب ہمارا جینا مرنا اسی شہر کی مرہون منت ہے۔ بہت سی معلومات ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، بقایا کے اصول کو بھی یقینی بنا لیں گے۔ عامر نے اسے سمجھانے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، قاسم، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں۔
لیکن صلاح الدین کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں ان کے ساتھ ملاقات کہاں اور کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ قاسم نے تائید کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، پہلے یہی کام کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے۔ عامر غربی نے اکتائے لہجے میں کہا، ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا، صلاح الدین سے مل کر لشکر میں بھرتی ہونا ہے۔ قاسم نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر صلاح الدین نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تو؟ عامر نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، دنیا کے کام دھندے امید کے سہارے چلتے ہیں اور ہمیں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم منفی سوچوں میں ڈوبے رہے تو پھر کام کے رہیں گے نہ کاج کے۔ قاسم خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بحث میں عامر غربی سے نہیں جیت سکتا، لہذا اس نے خاموشی رہنے کو ترجیح دی۔ عامر نے اسے اس کے حال پر چھوڑا، وہ صلاح الدین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اگرچہ اس وقت شہر کی دیوی صلاح الدین پر مہربان نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد نجم الدین ایوب اور چچا شیرکو کی شہرت دمشق کے گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ نجم الدین اس دور میں دمشق کے گورنر کے عہدے پر فائز تھا۔ گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے اہل دمشق صلاح الدین کو بخوبی جانتے تھے۔ عامر لوگوں سے استفسار کرتا ہوا نجم الدین ایوب کی حویلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین کا شمار ان امیر زادوں میں ہوتا تھا جو سلطان نور الدین زنگی کے حکم کے تحت خصوصی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ان تمام امیر زادوں کی رہائش کے لیے ایک علیحدہ حویلی مختص کی گئی تھی جو سلطان کے محل کے قریب جوار میں واقع تھی۔ صلاح الدین ہفتے میں محض ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کی غرض سے نجم الدین ایوب کی حویلی میں آتا تھا۔ یہ بھی عین اتفاق تھا، اس روز صلاح الدین اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کے لیے حویلی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے ملنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، اسے عامر غربی دکھائی دیا۔ صلاح الدین نے فوراً پہچان لیا۔ عامر حویلی کے پہرے داروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ صلاح الدین گھوڑے پر سوار اس کے قریب جا پہنچا۔ گیٹ کے پہرے داروں نے صلاح الدین کو سلام کیا۔ عامر اسے حیرانی کے عالم میں تکنے لگا۔ صلاح الدین نے خندہ پیشانی سے استفسار کیا، میرا خیال ہے تم عامر غربی ہو؟ عامر نے پرمسرت لہجے میں کہا، جی ہاں، اور آپ یقیناً امیر زادہ صلاح الدین ہیں۔ صلاح الدین نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھوڑا پہرے داروں کی تحویل میں دیا۔ عامر کا ہاتھ تھام کر مہمان خانے کا رخ کیا۔ وہ دونوں مہمان خانے میں براجمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کنیز نے ٹھنڈے مشروب اور خشک میوے ان کی مہمان نوازی کے لیے میز پر سجا دیے۔ صلاح الدین نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اگرچہ تمہیں دمشق میں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی ہے، لیکن میں نے تمہیں فی الفور پہچان لیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا تم دمشق آؤ گے۔ عامر نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، امیر زادہ، جب اپنے دیس میں جینا محال ہو جائے تو ہجرت کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ صلاح الدین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم ہنوز گردش حالات کا شکار ہو۔ عامر گویا ہوا، جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ اب تو بھائی جان نے واضح انداز میں تلخی اختیار کر لی ہے۔ اگر میں قاہرہ کو خیر آباد نہ کہتا تو؟ صلاح الدین نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، عامر، اس وقت مجھے ضروری کام سے جانا ہے، واپسی پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ میں ملازم کو ہدایت کر دیتا ہوں، تمہیں یہاں کوئی دقت نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ عامر فوراً گویا ہوا، امیر زادہ، میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی آیا ہے، اگر میں تنہا ہوتا تو یہاں رہنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ صلاح الدین نے ایک لمحہ توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ہمراہ چلو، میں اپنے دوست کے ہاں تم دونوں کی رہائش کا بندوبست کیے دیتا ہوں، مابعد کوئی اور بندوبست کر لیا جائے گا۔ عامر نے فی الفور اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، امیر زادہ، ہم دونوں آپ پر تکیہ کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، آپ ہماری رہائش کا کوئی مستقل بندوبست فرما دیں تو اچھا ہے۔ صلاح الدین نے عامر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ بھی کر دیں گے، تم یہاں ایک پروکار زندگی گزارو گے۔ سلطان دمشق اہل فن کی قدر کرتا ہے، لوگ دور دراز سے یہاں آ کر نام کماتے ہیں۔ عامر نے انکساری کے ساتھ کہا، میں یہی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک مرتبہ تلقین کی تھی، مردوں کی طرح جیو۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں سلطانی لشکر میں بھرتی کروا دیں۔
اس کے بعد ہم جانے اور ہماری تقدیر۔ صلاح الدین نے کہا ٹھیک ہے، میرے ہمراہ آؤ۔ صلاح الدین نے یکدم رک کر استفسار کیا، تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ سرائے میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے گھوڑے کا بندوبست کرتا ہوں۔ صلاح الدین نے ملازم کو گھوڑا پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس لمحے ایک حسین نوجوان گھوڑے پر سوار وہاں آن پہنچا۔ صلاح الدین نوجوان کو دیکھتے ہی گویا ہوا، واہ، تم کیسے یہاں آن پہنچے ظفر؟ میں تمہارے پاس ہی جا رہا تھا۔ ظفر نے صلاح الدین کے ساتھ بغل گیر ہونے کے بعد کہا، امیر زادے کو آج اس مسکین کی یاد کیسے ستانے لگی؟ صلاح الدین مسکراتے ہوئے گویا ہوا، بس ایسے ہی، میرے دوست باہر سے آئے ہیں، تم چند دن انہیں اپنے پاس رکھو، میں جلد ان کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا۔ ظفر نے عامر کو تکتے ہوئے کہا، لیکن یہ تو ایک صاحب ہیں۔ عامر نے فی الفور جواب دیا، دوسرے سرائے میں موجود ہیں، میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ ظفر بولا، بہت خوب، ذہین اور بے تکلف معلوم پڑتے ہو۔ ٹھیک ہے ظفر، تم انہیں اپنے ہمراہ لے جاؤ، میں شام کو چکر لگاؤں گا۔ صلاح الدین گھوڑے پر سوار ہو کر رخصت ہو گیا۔ اسی اثنا میں عامر کے لیے بھی گھوڑا آ گیا تھا۔ عامر نے استفسار کیا، مجھے آپ کے ہمراہ جانا ہے یا پہلے سرائے سے اپنی ساتھی کو اپنا ہمراہ لے لوں؟ ظفر نے سوال کیا، آپ کے ساتھی کے پاس سامان کس قدر ہے؟ عامر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، برے نام ہی ہے، ہم مسافر ہیں اور مسافر کم سے کم سامان کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ سفر سہولت سے طے ہو سکے۔ صلاح الدین کے ساتھ اپنی دوسری ملاقات کے موقع پر عامر غربی نے اپنا دل کھول کر صلاح الدین کے سامنے رکھ دیا اور اپنے حالات تفصیل کے ساتھ اس کے گوش گزار کر دیے۔ صلاح الدین کو پہلے بھی اس کے حالات جان کر دکھ ہوا تھا۔ عامر، تمہارے حالات نے اگرچہ مجھے دکھی کر دیا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے تم نے دوسرے کے سہارے کو خیر آباد کہہ کر اپنی قوت بازو کے زور پر زندگی گزارنے کا عزم کیا ہے۔ اصول مقصد کے لیے مصر کو چھوڑ کر یہاں آن پہنچے ہو۔ عامر جذباتی انداز میں گویا ہوا، امیر زادے، آپ امید کی آخری کرن ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ میری امید پر پورا نہ اترے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے اور قاسم حسین کو سیدھے رستے پر گامزن کر دیں۔ قاسم حسین کے نام پر صلاح الدین نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا، کیا قاسم حسین اعتماد کے قابل ہے؟ مجھے تو وہ جلد باز نادان دکھائی دیتا ہے۔ عامر نے صلاح الدین کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، امیر زادہ نے درست فرمایا ہے، لیکن قاسم حسین میں وفاداری، شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف قابل اعتماد ہے بلکہ ایک حکم پر جان نثار کرنے والا ہے۔ صلاح الدین نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ صلاح الدین نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مصر کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑا۔ ملک شاور نے چچا شیرکو کے ساتھ جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ مصر کے نام پر آج بھی سپہ سالار کی رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے۔ وہ ملک شاور کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ عامر نے جواب میں کہا، امیر زادے، میں جانتا ہوں ملک شاور کو خود بھی یہ احساس ہے، اس نے شیرکو کو اپنا مخالف بنا کر اچھا نہیں کیا۔ امیر زادہ، آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کے علم میں آئے گا مصر کے قریب مضبوط ترین سلطنت یروشلم کی سلطنت ہے، جبکہ دمشق ایک دور افتادہ مقام پر واقع ہے۔ اسی وجہ سے اس نے یروشلم کو ترجیح دی۔ اس کے علاوہ وہ یروشلم کا باج گزار بھی ہے۔ یہی وجہ تھی اس نے آپ کے ساتھ بدعہدی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور اس نے شاہ یروشلم کی مدد سے سپہ سالار شیرکو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سپہ سالار کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اس کی اپنی دانش میں یہ شاندار حکمت عملی ناکامی کا شکار ہوئی۔ صلاح الدین نے عامر کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عامر، تم ایک باشعور اور زیرک نوجوان ہو، میں تم دونوں کو بطور سپاہی لشکر میں بھرتی کراؤں گا اور تم اپنی کارکردگی بنا پر ترقی کے اہل ہوگے۔ ہمارے لشکر میں شجاعت اور دلیری کے علاوہ وفاداری ہی ترقی کی ضمانت ہے۔ تمہاری رہائش خیمہ گاہ میں ہوگی، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے مل سکتے ہو۔ ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، اپنے آپ کو ملک شاور کا قریبی رشتہ دار ظاہر نہ کرنا۔ اس بدعہد اور بدنیت احسان فرموش کو یہاں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھنا۔ عامر غربی اور قاسم حسین امید کے سہانے سپنے دیکھتے ہوئے دمشق آئے تھے۔
ان کے سپنوں کی سہانی تعبیر ان کے سامنے تھی، ان کی سنی گئی تھی، وہ معقول شاہراہ بھی پاتے تھے، دیگر ضروریات زندگی انہیں حکومت کی طرف سے فراہم کی جاتی تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔